کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ان کو حکم فرما دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، یعنی کہ میری امت کے ساتھ اگر یہ پریشانی نہ ہوتی ساتھ میں تو میں یہی حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ میں جب وضو کریں تو مسواک ضرور کریں، اور عشاء کی نماز تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کر دینا کہ رب تبارک و تعالی آسمان پر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے اور صبح تک فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی سائل کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ قبول کروں۔ طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر طلوع کر آئے تو کوئی نفل نماز نہیں سوا 2 رکعت فجر کے۔ بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بعد صبح نماز نہیں تا وقت کہ آفتاب بلند نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ صحیح میں عبداللہ ذابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کے سیدھ پر آتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے، تو ان تینوں وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ مسئلہ وقت فجر، طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک فجر کا وقت ہے۔ فائدہ، صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے، اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے، یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ جو بعد نے لکھا کہ صبح کاذب کی سفیدی جا کر بعد کو تاریکی ہو جاتی ہے، محض غلط ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مختار یہ ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سفیدی چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے، اور عشاء اور سحری کھانے میں اس کی ابتدائی طلوع کا اعتبار ہو۔ صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ۔ 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ 21 مارچ کو وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ گرمیوں میں 1 گھنٹہ 40 منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے، خصوصاً جو جولائی میں، اور جاڑوں میں 1.5 گھنٹہ رہنے پر خصوصاً دسمبر جنوری میں، اور مارچ و ستمبر کے آخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے تو سحری 1 گھنٹہ 24 منٹ پر چھوڑ دیں، اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے اس کے 8-10 منٹ بعد اذان کہی جائے
تاکہ سحری اور اذان دونوں طرح احتیاط رہے۔ بعض ناواقف آفتاب نکلنے سے 2 پونے 2 گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ نہ یہ اذان ہو نہ نماز۔ بعضوں نے رات کا 7واں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں۔ ماہ جون و جولائی میں جب کہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، ان دنوں تو البتہ وقت صبح رات کا 7واں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جب کہ رات 14 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس وقت فجر کا وقت 9واں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابتدائی وقت فجر کے شناخت و دشوار ہے، خصوصاً جب کہ گرد و غبار ہو یا چاندنی رات ہو، لہٰذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھیں کہ آج جس وقت طلوع ہوا دوسرے دن اس حساب سے وقت متذکرہ بالا کے اندر اذان و نماز فجر ادا کی جائے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ رب فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دینا چاہتے ہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ یخادعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں، ہاں انہیں خود معلوم نہیں کہ وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں۔ وہ اپنی جان میں دھوکہ تو خدا کو دینا چاہتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے نہیں، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ حقیقت میں وہ خدا کو فریب نہیں دیتے ہیں مگر اپنی ہی جانوں کو، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہیں شعور نہیں، انہیں سمجھ نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، رب فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہے کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لائے، معاذ اللہ۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یعلمون، سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔
انہیں اللہ نے ڈھیل دیا ہے۔